بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ ایک بھائی ہیں اور ان کے استعمال میں اونٹ کی ہڈی کی تسبیح ہوتی ہے اور درود شریف کے صیغوں میں سے ایک صیغہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ اپنا مشاہدہ شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میرا نام نہیں آنا چاہیے اور میں اپنا مشاہدہ شیئر ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ پاک نے جو مجھے عطا کی ہے میں کوشش کروں گا کہ میں وہ چیز چھپا کے ہی رکھوں، لیکن پھر انہوں نے اپنا مشاہدہ ظاہر کیا اپنا نام ظاہر کیے بغیر، اور آپ بھی ان کا مشاہدہ سنیں اور فیضیاب ہوں۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں نے جب سے ایک بزرگ کے کہنے پر اونٹ کی ہڈی کی تسبیح کے کمالات سن تو میری تلاش شروع ہو گئی کہ اونٹ کی ہڈی سے بنی تسبیح کہاں سے ملی۔ کہتے ہیں کہ تلاش جاری رکھی، اسلام آباد شاہ فیصل مسجد سے متصل شاپ سے اونٹ کی ہڈی کی تسبیح لی، اور رات کو جب آرام کا وقت آیا تو میں نے ایک تسبیح درود قرب کی پڑھی اور سو گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ وسیع میدان ہے، وہاں پر انتہائی غلیظ، گندے اور بدبودار اجسام والے لوگ ہیں، لمبے لمبے بال، عجیب و غریب چہرے جن سے نحوست ٹپک رہی تھی۔ وہ دھاڑتے ہوئے، چنگھاڑتے ہوئے میری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وجود ان کے انسانوں جیسے تھے لیکن چہرے مختلف تھے۔ کسی کا چہرہ بندر جیسا تھا تو کسی کا چہرہ کتے جیسا تھا، کسی کا چہرہ بدصورت انسان جیسا تھا، اور ان کے گلے، بازوؤں اور ٹانگوں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگ تھے جو ان منحوس چہرے والے لوگوں کو پکڑے ہوئے اور جکڑے ہوئے تھے۔ وہ بدصورت غلیظ صورتوں والے لوگ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن زنجیروں سے انہیں جکڑا گیا تھا، پکڑا گیا تھا۔ جن لوگوں نے ان گندی شکلوں والے لوگوں کو پکڑا ہوا تھا وہ صاف ستھرے سفید لباس میں تھے، وہ جوان تھے اور ان کے چہرے روشن تھے۔ انہوں نے ان شیطانی غلیظ مخلوق کو جکڑا ہوا تھا اور یہ درود شریف کے خادم تھے، اور یہ جو گندی مخلوق تھی یہ شیطانی مخلوق تھی جنہیں میرا درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھنا پسند نہیں آ رہا تھا، اور انہیں میرے وجود، میرے گھر، میری زندگی سے نکلنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ 25 سال سے انہوں نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اب جب میں نے درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کا ورد شروع کیا تو انہیں تکلیف شروع ہو گئی، اور پھر اونٹ کی ہڈی کی تسبیح کی برکات بھی شامل تھیں۔ پھر میں نے منظر دیکھا کہ سامنے کھلا میدان ہے جس میں بہت بڑے غوضوں میں آگ کے الاؤ جل رہے ہیں۔ میں خواب میں بھی مسلسل درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہوں اور مجھے ان سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ میرا جوں جوں ویٹ بڑھتا گیا ان کی شکلیں بگڑتی گئیں، ان کی بغاوت دم توڑنے لگی اور ان کا چنگھاڑنا کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور وہ منتیں کرنے لگے کہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ یہ نہ پڑھو اور برائے مہربانی ہمیں رہا کر دو۔ اسی دوران میں نے ان کے خادمین درود شریف سے کہا کہ ان کو اٹھا کر ان آگ کے غوضوں میں ڈال دو۔ انہوں نے انہیں اٹھا کر آگ کے انہی الاؤ میں پھینکنا شروع کر دیا۔ چیخیں تھیں، رونا تھا، سسکنا تھا، حتیٰ کہ ان تمام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور اسی دوران میری آنکھ کھل گئی اور میرا جسم پسینہ پسینہ تھا۔ میری آنکھ کھل چکی تھی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس خواب کے بعد مجھے سکون محسوس ہوا۔ اس خواب کے بعد میرا وجود ہلکا ہو گیا، اور اس سے قبل میرا وجود بھاری رہتا تھا، جسم کا ہر حصہ دکھتا تھا، ہڈیوں میں درد، پٹھوں میں درد، دوائیں کھا کھا کر کوئی افاقہ نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں ہر وقت ڈپریشن کا ماحول رہتا تھا، گھر میں عجیب سی گھٹن رہتی تھی، نہ روزگار تھا، نہ رشتے ہو رہے تھے، ہر کام اٹک جاتا تھا۔ اور اس خواب کے بعد میں نے دیکھا کہ تمام بندشیں ٹوٹ گئیں، میرا جسم ہلکا ہو گیا، وجود سے درد، ٹیسیں، تکالیف دور ہو گئیں، اور گھر سکون کا گہوارہ بن گیا۔ نئے نئے راستے کھلنے لگے، رزق کے اسباب بنے، کاروبار مل گیا، رشتے کی بندشیں ٹوٹیں، اچھی فیملی میں شادی ہو گئی، اور ہمارے گھر پہ ہر وقت بیماری کا ماحول رہتا تھا، گھر کا کوئی نہ کوئی فرد بیمار رہتا تھا۔ اس خواب کے بعد میں نے دیکھا کہ ہماری ہسپتالوں سے جان چھوٹ گئی،
اور جو عرصہ دراز سے علاج کے نام پر دھکے کھا رہے تھے ان سے رب کریم نے نجات دی۔ بتاتے ہیں کہ الغرض اللہ کریم اس درود شریف کی برکت سے بہت نعمتوں سے نوازے، اور کہتے ہیں کہ میرا آپ کو بھی مشورہ ہے کہ اونٹ کی ہڈی کی تصویر لے لیں، اس پر درود قرب پڑھیں، پھر کمال دیکھیں۔ لکڑی کی تصویر، اونٹ کی ہڈی کی تصویر اور کھجور کی گٹھلی کی تصویر میں بہت برکتیں ہیں۔ اونٹ کی ہڈی سے برکت کا نظام جڑا ہوا، حفاظت کا نظام جڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھیں تو شریر جنات گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اونٹ کی ہڈی والی تسبیح ہو اور درود شریف کا ورد ہو پھر تو کمال ہی کمال ہے، اور اونٹ کی ہڈی کی تسبیح پر درود شریف پڑھیں تو بہت جلد ثمرات ملتے ہیں، بہت جلد رزلٹ ملتا ہے۔ واقعی میں جو اللہ والوں کی باتیں ہیں وہ اللہ والے ہی سمجھ سکتے ہیں بہتر۔ ہمیں دلیلیں تلاش کرنے کے بجائے بلکہ جو انہوں نے کہا اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی، کیونکہ اونٹ کی ہڈی کی تسبیح ہو یا اونٹ کی ہڈی آپ گھر میں رکھیں تو اس کے کمالات تو ہیں، روحانی مسائل بہت جلد حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں بہت بیماریاں رہتی ہیں یا جن گھروں میں رشتوں کی رکاوٹ رہتی ہے یا جن گھروں میں رزق کی جو ہے وہ اسباب نہیں بن پاتے، تو ان گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ روحانی مسائل ہوتے ہیں، روحانی مسائل نے ان کے گھروں میں ڈیرا ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک تو میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں ایک بات یہی کہی تھی کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ سننے کا اہتمام کریں، آڈیو پہ لگا دیں، کوشش کریں کہ صبح میں ہی یہ کام کر لیں۔ 1 گھنٹے کی جو فاسٹ ریسائٹیشن ہے وہ لگا دیں، اور اگر زیادہ صحیح طریقے سے سن سکیں تو وہ 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، ایک تو وہ لگائیں ڈیلی بیسس پر۔ دوسرا یہ کہ خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں، بھلے سے 1 رکوع ہی صحیح روزانہ، لیکن پڑھنے کی کوشش کریں، اور آگے آہستہ آہستہ اس کی اسپیڈ بڑھا دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ استغفار اور درود شریف، ان سب چیزوں کی آپ نے بہت زیادہ کثرت کرنی ہے، صدقہ دینا ہے، اور بزرگوں کی طرف سے بھی صدقہ کرنا ہے۔ اور استغفار جب ہم پڑھتے ہیں تو اپنی طرف سے اور اپنے بزرگوں کی طرف سے بھی پڑھا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے اعمال کی وجہ سے یا جس کے کسی بھی گناہ کی وجہ سے ہماری دعاؤں میں رکاوٹ ہو رہی ہے یا ہمارے کام نہیں بن رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں غور سے دیکھنے کی ہیں، ان پر غور کرنے کے لیے ہیں، لیکن فی الحال میں آپ کو سورہ بقرہ پڑھنے کا، سورہ بقرہ سننے کا، درود شریف اور استغفار پڑھنے کا مشورہ دوں گی۔ انشاءاللہ العزیز جلدی نہ صحیح لیکن دیر میں ہی صحیح کام بننے لگیں گے۔ اللہ پاک نے ان سب چیزوں میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن پاک ہمارے گھروں میں نہیں کھل رہا۔ رمضان کے رمضان اکثر گھروں میں قرآن پاک کھلا کرتا ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا قرآن پاک ہم سے شکوہ نہیں کرے گا؟ قرآن پاک کیا ہمیں دعائیں دے گا؟ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے نا۔ تو قرآن پاک ڈیلی بیسس پر پڑھیے، ڈیلی بیسس پر کھولیے اس کو، کبھی کبھی ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں، اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ پاک توفیق دے۔ اپنی بہن کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔